الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعده ولا شريعة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیار و محبت کے ساتھ سارے بچے اور میری مائیں اور بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا بے حد و بے انتہا شکر ہے. میں ٹیچر سے گزارش کروں گا یہ جو احباب باتیں کر رہے ہیں یہ خاموش ہو جائیں. بچوں کو بھی خاموش کروا دیں اور خود بھی خاموش ہو جائیں، کیونکہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ علم کے ساتھ ساتھ ہمیں ادب بھی سکھاتا ہے. جو بندہ علم سیکھ جائے ادب نہ سیکھے وہ بامراد نہیں ہے. بامراد بندہ تبھی جا کے بنتا ہے کہ جب اس کی اخلاقی تربیت بھی اچھی ہو. دنیا میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی آئے، علم کے حصول کے لوگ بھی آئے، لیکن اگر تربیت کا فقدان ہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو، نہ دنیا میں وہ رب کو پہچان سکتی ہے نہ معاشرے میں اس کا کوئی سٹیٹس ہے. اس لیے ہمارا کردار با ادب ہونا چاہیے. بے ادب سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. با ادب کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی تقریب ہو، کوئی بھی کلاس ہو، شاگردوں کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو یکسو کرے. یکسو کا معنی کیا ہے؟ دنیا اور مافیہا سے بالکل کٹ کر جس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی بات کو توجہ سے سنیں، تب جا کر ہمیں وہ علم حاصل ہوگا. مثال کے طور پہ ہم کوئی چیز لینے کے لیے دکان پہ گئے ہیں یا کہیں سے بھی کوئی چیز لینے کے لیے گئے ہیں. اب اس مقصد کو لینے کے بجائے ہم ادھر ادھر لگ جائیں وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے سب سے پہلی گزارش یہی ہے، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ میری مائیں اور بہنیں ہوں، کسی بھی مجلس کے اندر جائیں، خصوصاً جہاں علم کی مجلس ہو. فرمایا یہ جو علم کی مجلسیں ہوتی ہیں حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی ہدایت کے فیصلوں کی مجلسیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے ہم ایک ادارے میں بیٹھے ہیں، وہ ادارہ جو ہمیں صرف دنیا ہی نہیں بلکہ انسان بناتا ہے، انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح مسلمان بناتا ہے. وہ تب ہی ہوگا کہ جب ہمارے پاس جو علم ہے اس علم کے اوپر ہمیں عمل بھی ہو. سارے بہت بے شمار لیکچراز بھی ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات بھی ہیں، لیکن علم کے ساتھ عمل نہیں ہے. جب علم کے ساتھ عمل نہیں ہوگا تو ہم کامیاب نہیں ہیں، اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. جتنا بھی علم ہمارے پاس چاہے تھوڑا ہو اس کے اوپر عمل ہو. تو عمل کے لیے ضروری ہے ہم پریکٹیکل بھی اور جو چیزیں ہم سیکھیں ان کو توجہ سے سنیں اور محفوظ کریں، تب جا کر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. تو یہ سکول اور ادارہ جو بھی ہے یہ بچوں کی بیس بنانے کا، بچوں کی تربیت گاہ ہوتا ہے. فرمایا سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے.
سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اور ماں کی گود سے بندہ یا بیٹا جب نکلتا ہے اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، سکول کی گود میں آتا ہے۔ اب سکول کی گود میں جب آتا ہے یہ بھی درسگاہ ہے، سکول بھی ماں کی گود جیسا ہوتا ہے، ماں جیسا پیار دیتا ہے، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، پرنسپل ہوں۔ جب اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگردوں کو وہ ماں جیسا پیار نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ بچہ بچہ بن کر، اچھا اسٹوڈنٹ بن کر، اچھا انسان بن کر اس ادارے سے نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے، بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ اب دیکھیں ٹیچرز کا جو رویہ ہوتا ہے، یا جو ٹیچرز کی ایکٹنگ، یا ٹیچر کا جو کردار ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں بچے کے اندر منتقل ہوتی جا رہی ہیں۔ فرمایا بچہ 30% علم کتاب سے سیکھتا ہے، اور 70% بچہ جو ہے علم وہ ٹیچر سے سیکھتا ہے، اپنے استاد سے سیکھتا ہے۔ اگر استاد کی تربیت ہی نہیں ہوئی، ٹیچرز کی تربیت ہی نہیں ہوئی، تو پھر بچہ کیسے سیکھے گا؟ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے ہم ایسے سکول کا انتخاب کریں۔ آج والدین یہاں اکثر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسے سکول کا انتخاب کریں جہاں پڑھائی اگرچہ کم ہو، نسبتاً پڑھائی کم ہو، لیکن وہاں تربیت اچھی ہو، ماحول اچھا ہو، ٹیچرز اچھے ہوں جو بچوں کو انسان کم از کم بنائیں۔ جہاں ٹیچرز بچوں کو انسان نہیں بنا سکتے، اس لیے ضروری ہے یہ جو باتیں اگرچہ میری سخت ہوتی ہیں، لیکن مجھے امید ہے یہ باتیں عمل کرنے، اگر بندہ ان کے اوپر عمل کرے، میں خود بھی اور آپ حضرات بھی، خصوصاً والدین اور ٹیچرز، میرا جہاں بھی میں جاتا ہوں اصل میرا ٹارگٹ ہی والدین ہوتے ہیں۔ جب والدین ٹھیک ہو جائیں گے، اور ٹیچر جو ہوتے ہیں، جو اساتذہ اکرام ہوتے ہیں، یہ بھی ایک والدین کی جگہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی انہی میں آتے ہیں، کیونکہ والدین کا بھی کام یہی ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور ٹیچر اور اساتذہ کا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کریں۔ جب خود والدین ٹھیک نہیں ہوں گے، اب یہ دیکھیں ایک والد ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، اور بچے کو سگریٹ پینے میں مارتا ہے، اور پیتا بھی بچوں کے سامنے ہے۔ اب بچوں کے سامنے جب وہ سگریٹ پیے گا تو بچہ، میں نے جو کہا نا، بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ تو بچوں کے سامنے جب آپ سگریٹ پیئیں گے یا اس طرح کی گالی گلوچ کریں گے تو ظاہرہ بچے کے اندر بھی وہی چیزیں آئیں گی۔ اب جب آپ بچے کو منع کرو گے تو بچہ منع نہیں ہوگا، آپ کے سامنے تو منع ہو جائے گا، آپ کے سامنے تو وہ کام نہیں کرے گا، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے، آپ کے پردہ پیچھے وہی بچہ جو آپ کام کر رہے ہو وہ بچہ وہی کام کرے گا۔ تو اس لیے والدین اور ٹیچرز جو کام کریں گے وہی کام بچوں کی تربیت میں آئے گا، وہی کام بچوں کے اخلاق میں آئے گا، وہی کام بچوں کے کردار میں آئے گا۔ اور جب یہی بچہ ہمارے ادارے کا، ہمارے گھر کا بچہ جب باہر نکلتا ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں نکلتا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ فلاں کا بچہ ہے۔ اس کے کردار سے بندہ پہچان لیتا ہے یہ فلاں اسکول سے پڑھا ہوا ہے، فلاں ٹیچر کا یہ اسٹوڈنٹ ہے، ماشاءاللہ وہ بچہ ایسا پڑھا ہوا ہے، بچے کی تربیت ایسی ہے، اس کی ٹیچر کیسی ہوگی، اس کے والدین کیسے ہوں گے۔ تو اس لیے میری گزارش یہی ہے، علم کے ساتھ ساتھ ہم تربیت پہ زور دیں، علم کے ساتھ ساتھ ہم بچے کی اخلاق کے اوپر بھی زور دیں کہ ہمارا بچہ، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، یہ جب باہر نکلتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھنا اسکول کی حدود میں، ظاہرہ والدین ہمارے ذمہ لگا دیتے ہیں، اب صبح 8 سے لے کر 1-2 بجے تک بچہ ہمارے پاس ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم بچے کو ان 4-5 گھنٹوں میں انسان بنائیں یا حیوان بنائیں، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس کی اچھی تربیت کریں گے تو اچھا انسان بنے گا، اور اگر ہم اس کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، سکول برائے سکول اور سکول برائے بزنس ہو جائے گا، تو پھر ہمارا یہ سکول جو ہے انسان بنانے کے لیے یہ ادارہ نہیں ہے، بلکہ ایک بزنس ہے جو چل رہا ہے۔ اور والدین بھی یہی کہتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ جائے گا، بڑا افسر بن جائے گا، بڑا آدمی بن جائے گا، مجھے کما کے دے گا اور آمدنی میری اچھی ہو جائے گی۔ یہ نیت ہماری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نیت انما الاعمال بالنیات، فرمایا جو آپ کی نیت ہوگی
جو آپ کے جیسے اعمال ہوں گے، جو نیت ہوگی، اللہ فیصلہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ ہماری اصل مقصد علم سیکھنے کا یہ ہے، چاہے وہ دینی علم سیکھیں یا دنیاوی علم سیکھیں، چاہے دینی سیکھیں یا دنیاوی سیکھیں، مقصد ہمارا اپنے رب کو پہچاننا ہو، اللہ کی معرفت ہو۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی انسان، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، ان سب کا خالق اور مالک میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ، جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس اللہ کی ہمیں معرفت ہی نہیں ہو۔ ظاہر ہے اس دنیا سے ہر انسان نے مرنا ہے، ہر مسلمان نے نہیں، میں مسلمان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ہر انسان کی بات کر رہا ہوں۔ ہر جی جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، اور اللہ کو جا کے حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے دنیا کے اندر ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے، جتنا بھی وقت ہے، اس وقت اور ٹائم میں ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اب رب کو راضی کیسے کریں گے؟ میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ رب کو راضی کیسے کریں گے؟ رب کو راضی اس وقت کریں گے جب اللہ کی معرفت ہمیں ہوگی، جب اللہ کی پہچان ہوگی۔ اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا وہ علم سے ہوگی، وہ علم سے ہوگی جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی، علم ہوگی، ایسا علم جو رب کی معرفت کرانے والا ہو، ایسا علم جو رب تک پہنچانے والا ہو۔ فرمایا وہ علم آپ سیکھیں گے، رب تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اور اگر علم ہم نے، ہماری نیت ہی کھوٹی ہو، ہماری نیت ہی دنیا ہو کہ اس علم سے ہمیں دنیا ملے گی، جیسے سر شوکت بیان کر رہے تھے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی 3 چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں، اس میں ایک علم ہے۔ فرمایا ایسا علم جو نفع بخش ہو، ایسا علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال قبر کے اندر بھی کھلا رہتا ہے، ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس کے اندر ایک علم بھی ہے جو نفع بخش ہو، میں نے آپ کو سکھایا، آپ نے آگے سکھایا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہم قبروں میں پڑے ہوں گے اور دنیا ہمیں جانتی بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ علم ہم نے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے جو سکھایا ہوگا، اللہ کی معرفت کے لیے سکھایا ہوگا، اس کا ثواب ہمیں قبروں کے اندر بھی ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے والدین بھی اور ٹیچرز بھی علم کے ساتھ ساتھ ہم تربیت بھی کریں، ان بچوں کے اخلاق کے اوپر اور بچوں کی تربیت کے اوپر زیادہ زور دیا جائے۔ آج علم کا فقدان نہیں ہے، علم ہر کسی کے پاس ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے، اخلاق کا فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری اسپیچ کے بیچ میں اگر کوئی ایسا جملہ جو آپ کو ناگوار گزرا ہو، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔